بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسجد قباء جس کو مسجد تقویٰ بھی کہا جاتا ہے، آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے مسجد قباء کی تاریخ کے بارے میں۔ قباء ایک بستی ہے جو مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ قباء میں رونق افروز ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جو کام کیا وہ یہ ہے کہ ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، اور سب سے پہلے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ایک پتھر لا کر قبلہ رخ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایک پتھر رکھا۔ اس کے بعد دیگر حضرات صحابہ نے پتھر لا کر رکھنے شروع کیے اور سلسلہ تعمیر کا جاری ہو گیا۔ صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھاری پتھر اٹھا کر لاتے، اور بسا اوقات پتھر کو تامنے کے عرض سے شکم مبارک سے لگاتے تھے۔ صحابہ کرام عرض کرتے، یا رسول اللہ، آپ رہنے دیں، ہم اٹھائیں گے تو آپ قبول نہ فرماتے۔ اسی مسجد کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی، وہ مسجد اس کی پوری مستحق ہے کہ آپ اس میں جا کر کھڑے ہوں۔ مسجد میں ایسے مرد ہیں جو ظاہری اور باطنی طہارت اور پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے بنی عمرو بن عوف سے دریافت کیا کہ وہ کون سی طہارت اور پاکی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری ثنا کی ہے؟ بنی عمرو نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ڈیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی طہارت حاصل کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے اس عمل کو پسند فرمایا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہی وہ عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے۔ تم کو چاہیے اس عمل کو لازم پکڑو اور اس کی پابندی کرو۔ صحیحین یعنی بخاری و مسلم میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کو مسجد قباء کی زیارت کو کبھی سوار کبھی پیادہ تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے چلے اور مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت ادا کرے تو 1 عمرے کا ثواب پائے گا۔ ناظرین، قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز قیام فرمایا۔ اس کے بعد جمعہ کی روز مدینہ منورہ کا ارادہ فرمایا اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ رستے میں محلہ بنی سالم پڑتا تھا، وہاں پہنچ کر جمعہ کا وقت آ گیا۔ وہی جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ یہ اسلام میں آپ کا پہلا خطبہ اور پہلی نماز جمعہ تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ تھا جو آپ نے ہجرت کے بعد دیا۔ 13 سالہ مظلومانہ زندگی کے بعد جو خطبہ دیا جا رہا تھا، اس میں ایک حرف بھی اپنے دشمنوں کی مذمت اور شکایت کا نہیں تھا، سوائے تقویٰ اور پرہیزگاری اور آخرت کی تیاری کے کوئی لفظ لسان نبوت سے نہیں نکل رہا تھا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم کے مصداق تھے۔